رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ابو رافع یہودی 200 کلومیٹر دور ہے اللہ کے رسول سے، خیبر، میں مدینہ کے سفر خیبر کئی بار کر چکا ہوں، 190 کلومیٹر مدینہ سے بڑھ کر ہے خیبر، خیبر قدیم تو اس سے بھی آگے جہاں جنگ ہوئی تھی، خیبر کے اندر قلعے میں وہ بھی ایک اپنے قوم کا رئیس گستاخ بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو بلاتے ہیں عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، عتیق چھوٹی کاف سے آخر میں عتیق، آخر میں کاف چھوٹی ہے، نقطے والی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور پلان بنتا ہے قلعے میں اندر جانا ہے تو وہاں تو آئی ڈی کارڈ اس زمانے کا چاہیے، شناخت چاہیے، پہچان چاہیے، تو ان نے ترتیب یہ بنائی، سب ساتھیوں کا آپ ایک کونے میں اور اپنے تلواریں جو اس زمانے میں ہر بندے کے پاس ہوتی تھی تو وہ لیے ہوئے ایسی جگہ بیٹھ گئے جب قلعے کا دروازہ بند ہو رہا تھا اور مغرب کا وقت ہو رہا تھا تاکہ اب بند ہو جائے اور صبح کھلے گا، تو ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھے رہے، قلعے کے دربان جب دروازہ بند کرنے لگے انہوں نے کہا، اے بندے اندر آنا ہے تو آجا ورنہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی آتا ہوں، آجا دیر ہو رہی ہے، آجا دیر ہو رہی ہے، پھر ہمیں بادشاہ کہے گا، اپنا بڑا کہے گا کیا کر لیا، اس نے جب بار بار ڈیمانڈ کی، یہ اٹھ کے فوراً اندر گئے، اب کون سا شناختی کارڈ دیکھنا تھا، اب کون سی تفتیش تھی، ان کی چال کارگر بنی اور یہ اندر پہنچ گئے، جب اندر پہنچے اندر قصے چل رہے ہیں، واقعات چل رہے ہیں، کانفرنسز چل رہے ہیں، گول میز باتیں چل رہی ہیں، یہ سنتے رہے اور رات کا وقت بیت گیا، آخر میں اسی پر نظر تھی کہ یہ کہاں جا کر سوئے گا، اس کا خاص بیڈ روم کون سا ہے، تو وہ ایک بالا خانے سے چڑھ کے ایک جگہ جا کر سو گیا اور اس کی چابیاں ایک جگہ رکھیں اور دروازے کی چابیاں دوسری جگہ، سب کچھ دیکھ رہے تھے، اندھیرے میں جب ساری لائٹیں بند ہو گئی، جب سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، یہ پیغمبر کا صحابی اکیلا جو یہودیوں کے قلعے میں بیٹھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کر رہا ہے اس گستاخ کے لیے جو ناموس رسالت پہ حملہ آور ہے، یہ وہاں گئے ہیں، بالا خانے میں چڑھ کے گئے ہیں، اس کے کمرے میں گئے ہیں، آواز اس طرح کی ہے جیسے اس کا خادم بولتا تھا، ابو رافع، تاکہ وہ جواب دے، اندھیرا ہے نا، اب متعین نہیں ہو سکتا ادھر سویا ادھر سویا ادھر سویا ہے، تو ابو رافع نے کہا جی کیا بات ہے اپنی زبان میں، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کہاں سے آواز رہی، یہاں سے آ رہی، تو انہوں نے وہاں خنجر دے مارا، تو ابو رافع بچ گیا، وار خطا گیا، وہ بچا تو اس نے کہا اوے ظالم، اپنے دربان کو کہا جو اب دربان سو گیا تھا، اوے میرے اوپر ابھی حملہ ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، یہ وہ، اب انہوں نے آواز بدلی، کون دربان تھا، یہی تھے، آواز بدلی اور آواز بدل کے ایک نئے بندے کی آواز نکال کے کہا، ہمارے سردار آپ کو کیا ہوا، کس نے آپ پہ حملہ کیا، کہاں ہیں آپ، یعنی میں اس کا ساتھی ہوں، اب کی بار ابو رافع نے لمبا جواب دیا، اوے ظالم، تم مجھ سے تنخواہیں لیتے ہو، میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، میری سکوٹی کی حفاظت تم نے سکوٹی لوز کر دی ہے، میری سکوٹی ٹائٹ، او پورا چڑھ گیا جیسے اس نے کہنا تھا، اب اس نے لمبی بات کی تو ان نے اندازہ لگانا مشکل نہ رہا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، اب کا وار کارگر ثابت ہوا اور یہ مرا اور یہ نیچے خوشی سے بھاگے دوڑے، اسی اسلام میں گرنے پر ان کی ٹانگ کا فریکچر ہوا ہے، اور جب باہر آئے اپنے ساتھیوں کا جاؤ مدینہ پاک، اللہ کے رسول کو خبر دے دیں 99.9% میں سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہوں میں نے اسے مار دیا ہے، حضور علیہ السلام کا حکم پورا ہو گیا، لیکن جب تک اس کی موت کا اعلان نہیں ہوتا میں یہاں سفر نہیں کروں گا۔ وہ ساتھی گئے، صبح ہوئی، اعلان ہوا کہ ابو رافع مارا گیا، یہ ہوگا جی وہ ہوگا، تو یہ پیچھے سے دوڑے، روایات میں آتا ہے کہ جو صحیح ٹانگوں والے پہلے آئے تھے نا، یہ خوشی سے ایمان پہ چلتا ہوا بندہ ان سے پہلے پہنچ گیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ہے، سلام پھیرا تو یہ آگے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے حکم کو پورا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اس شخص پوچھا کس آپ نے آلے سے اس کا قتل کیا، کہا یہ خنجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجر اٹھایا تو فرمان لگے کہ جبرائیل آئے ہیں اور مجھے بتا رہے اس خنجر کی نوک پہ اس کے فلاں وقت کا کھانا لگا ہوا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی کارروائی نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضرت رسالت کی موجودگی میں، اور پھر فرمایا کہ آپ اپنی ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، خیر ہے۔ انہوں نے سر کی پگڑی کے کچھ کپڑا اتار کے اپنی ٹانگ پر باندھ لیا تھا جو اس زمانے کا پلاسٹر تھا کہ میں یہاں لگوا دوں۔ آپ علیہ السلام کو دکھایا تو حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ رکھا تو کیا درد اور کیا تکلیف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہے۔ یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا خود اندازہ لگائیں، آقا نامدار اللہ کی حدود کا تحفظ کرنے والے ہیں،
تو ناموس رسالت کا تحفظ بھی حدود اللہ کا تحفظ ہے.